بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، رواہ الترمذی۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ایک مشہور روایت کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی مشہور روایت ہے۔ دین کی سمجھ میں ایک اہم سمجھ دعا ہے۔ دعا جب عبادت ہے، لہذا اس کی سمجھ حاصل کرنا، اس کے احکام، اس کے مسائل، اس کے طور طریقے، ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں ہمارے سامنے دکتور عبدالرزاق بن بدر المحسن حفظہ اللہ کا ایک رسالہ فقہ الدعا ہے، جو دعا سے متعلق چند احکامات کے پر مشتمل ہے۔ انتہائی اہم رسالہ، اور اسی کے مشتملات کے پر یہاں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے اسی کے ضمن میں پیش کر رہے ہیں۔ دعا کے تعلق سے سمجھ حاصل کرنا، مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں جتنا دعا کا عمل دخل ہے شاید ہی کسی اور عبادت کا ہو۔ ہم سوتے ہیں تو دعا ہے، جاگتے ہیں دعا ہے، کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے، پانی پینے کے لیے دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے، باہر نکلنے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے بھی دعائیں۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو دعا نہ سکھائی گئی ہو۔ دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کے محتاج ہیں۔ بغیر اللہ کی رہنمائی، بغیر اللہ کی توفیق کے ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ گھر کو سلامتی والا گھر بنا، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا گھر سلامتی والا ہے ہی نہیں۔ وہ باہر کی دنیا سے تھکے ہوئے آتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد ذہنی طور سے انہیں اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، گھر کے مسائل، گھر کے اختلافات، گھر کی ذمہ داریاں، یہ انسان کو گھر میں آنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ آپ سفر کے لیے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ کیوں یہ سب جملے دعا کے اندر شامل کیے گئے؟ سفر کی تھکان، برے منظر، سفر کی تھکان تو ہر کسی کے پر لاحق ہوتی ہے، برا منظر، دوران سفر آپ نے حادثات کو دیکھ لیا، ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا، وہ چیز آپ کے ذہن و دماغ کے پر سوار ہو جاتی ہے، آپ کے پورے مزاج کو، پوری کیفیت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ پورا سفر کا مزہ آپ کے لیے کرکرا ہو گیا، بے مزہ ہو گیا۔ وسوء المنقلب فی المال، اور اپنے گھر میں برے طریقے سے لوٹنا، یعنی لوٹنے کے بعد کوئی برائی نہ ہو۔ کبھی انسان اپنے گھر کو بند کر کے یا کسی کے حوالے کر کے چلا گیا، آنے کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ گھر میں کچھ حادثات، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی باتیں پیش ہو گئیں کہ آنے کے بعد وہ ذہنی طور سے تو سفر میں تھکا ہوا تھا، گھر آنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ہے، بلکہ اس کے تھکن کو مزید دو چند کر دیتی ہیں چیزیں۔ دعا کے پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا احساس ہوگا
قرآن مجید نے اسی حقیقت کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا سورہ فاطر کے اندر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ نے ہم کو فقیر کہا، بھکاری، مسکین نہیں کہا۔ مسکین اور فقیر کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ضروریات زندگی ہے لیکن اتنا نہیں جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو مکمل طریقے سے کنگال ہو، کچھ نہیں اس کے پاس۔ تو اللہ نے ہم کو فقیر کہا، یعنی ہم مکمل طریقے سے اللہ کے محتاج، زندگی کے ہر عمل کے لیے اللہ کے محتاج۔ اگر وہ خوشیاں نہ دے تو ہماری زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی، اگر وہ صحت نہ دے تو ہم چاہ کر بھی، کوشش کر کے بھی صحت حاصل نہیں کر سکتے، اگر وہ دولت نہ دینا چاہے تو چاہ کر بھی دولت نہیں مل سکتی۔ یہ سب دعا کی برکت سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ چند حقائق ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم دعا کے کتنے محتاج ہیں، دعا کی کتنی ضرورت ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اسی اعتبار سے یہاں جو رسالہ آپ کے سامنے فقہ الدعا، دعا کے بارے میں سمجھ، اس کے تعلق سے چند اہم باتیں جو اس کے احکام اور مسائل کے پر مشتمل ہے۔ یہ مکمل طور سے دعا کے متعلق احکام و مسائل کے پر مشتمل نہیں ہے۔ یہ رسالہ صرف ہمیں دعا کی اہمیت، اس کی فقہ، اس کی سمجھ کو بتاتا ہے تاکہ ہم دعا کے تعلق سے فکر مند ہو، اس کی صحیح سمجھ حاصل کریں اور اللہ ہماری دعاؤں کے اندر ویسا اثر رکھے۔ یہاں یہ لکھتے ہیں کہ جب دعا عبادت ہے تو دعا کی فقہ، دعا کی سمجھ کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے مجھ سے دعائیں مانگو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ آگے چل کر چند اہم باتیں یہ بھی آئے گی کہ انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے کہ انسان سے مانگا جائے ناراض ہوتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، جبکہ اللہ نہیں مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے، یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ اس نے خود کہا ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری مانگوں کو، تمہاری مرادوں کو، تمناؤں کو پورا کروں گا۔ ان الذین استکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے۔ قرآن نے یہاں پر دعا کو عبادت قرار دیا۔ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی وہ کام نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سوچئے کتنی سخت وعید ہے دعا کے نہ مانگنے پر، کہ آپ اگر دعا کا اہتمام نہیں کرتے، یہ ساری زندگی کے مشتملات کے پر ہے۔ گھر میں داخل ہونے، باہر نکلنے، زندگی کے جس موقع پر شریعت نے دعا سکھائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ یاد نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی غفلت ہے، دعا یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں بچوں کو مکتب سے، مدرسے کی تعلیم سے ہی دعاؤں کو یاد کرانے کا اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بچپنا ہے، وہاں دعاؤں کے بارے میں سمجھ نہیں ہوتی، ترجمہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی چیز آگے جانے کے بعد جب بچہ شعور حاصل کر لیتا ہے، ترجمے کو پکڑتا ہے، پڑھتا ہے، تقاریر کو سنتا ہے، دعا کے بارے میں خطابات، دروس کو سنتا ہے، تو اسے پتہ لگتا ہے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، کس موقع کے لیے کون سی دعا کیوں بتائی گئی۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم نے دعا کا اہتمام نہیں کیا تو قرآن مجید کا وعدہ ہے سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔
دعا کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی، اس کو عبادت قرار دیا گیا۔ دعا کے تعلق سے آگے مسائل آتے بھی جائیں گے، باتیں ریپیٹ ہو اور بھی بہتر ہو تاکہ ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے۔ ترمذی وغیرہ کی روایت میں دعا کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئیں، دعا ہم نے جو مانگا وہ فوری طور پر قبول ہو گئی۔ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، جو دعا مانگی تھی وہی چیز فوری طور پر مل گئی۔ ہوتا ہے ایسا، اس کی بہت ساری مثالیں۔ ایک دیہاتی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، راستے بند ہو گئے ہیں، یعنی تجارتیں ٹھپ پڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہے تو لوگوں کو پریشانیاں بہت ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمیں رحمت بارہ سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے منبر پر سے ہی اٹھایا، اللہ سے دعا مانگی۔ لوگ نماز جمعہ ادا کر کے جا رہے تھے تو کیچڑ میں جا رہے تھے، اتنی بارش نازل ہو چکی تھی، اگلے ہفتے تک بارش چلی۔ دعا مانگی، فوری طور کے پر دعا قبول ہو گئی، جو مانگا تھا وہی ملا۔ ایسی بہت ساری مثالیں۔ حدیث غار، بخاری کی روایت، جس میں 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا مانگی، آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تینوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد جو مانگا تھا وہ عطا کیا، جو پریشانی تھی فوری طور کے پر جگہ پر دور ہو گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہیں امام اہل سنہ کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے امام، انہیں خلق قرآن کے معاملے میں انتہائی سخت سزائیں دی گئی۔ قرآن ہمارا عقیدہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ نے اپنی شایان شان تلاوت کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں، یعنی وہ اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک فتنہ پیدا کیا گیا کہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس موقف کے پر سختی کے ساتھ جمے رہے، جبکہ بہت سارے علماء نے رخصت اختیار کی، یعنی اپنی زبانوں کو بند کر لیا، اس تعلق سے کچھ بولنا ہی نہیں چاہا، تاکہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ ہمارے تعلق سے کسی بھی قسم کی آزمائش یا سزا کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بالکل نہیں ڈرے، ببانگ دہل صاف اعلان کیا، القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جب ان کے پاس لوگ آتے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، تو یہ صاف کہتے، دیکھیے میرے پاس قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایک دلیل پیش کر دو، میں مان لیتا ہوں۔ کیا اس مسئلے کے پر اتنی بات کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، صرف ایک قرآن کی کوئی ایک آیت لا کر پیش کرو یا ایک حدیث، میں مان لوں گا۔ لیکن نہ قرآن کی کوئی آیت تھی، نہ کوئی حدیث جو اس بات کے پر دلالت کرے۔ باطل عقیدے کے پر قرآن و حدیث کیسے دلالت کریں گے؟ کوئی ثابت نہیں کر پایا، سزائیں دی گئی۔ انہیں دریا کے سفر میں پابا جولا لے جایا جا رہا تھا، کشتی میں، ہاتھ پیر سارے کے سارے بیڑیوں سے جکڑے ہوئے تھے، زنجیروں سے۔ اسی حالت میں ان کے ازار کا، پاجامے کا ناڑا ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، پروردگار مجھے ان ظالموں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ دعا مانگی، دعا جیسے ہی مانگی فوری طور کے پر جو ناڑا ٹوٹا ہوا تھا جڑ گیا۔ جو دعا مانگی تھی فوری طور کے پر اسی شکل میں قبول ہو گئی۔ تو دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے، جو مانگا وہی مل گیا، فوری طور پر جیسے ہی مانگا تھا مل گیا۔ دعا کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو مانگا وہی ملے گا، لیکن اس کے ظہور کا، یعنی اس کے آنے کا وقت ابھی نہیں ہے، بعد میں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے اولاد دے، دعا قبول ہو گئی ہے،
دعا اگر تمام شرائط کے مطابق مانگے جائے کبھی رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ ظہور کا وقت اب اللہ کے نزدیک طے ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور آپ کو فوری طور پر بچہ مل گیا، نہیں، اللہ نے ہو سکتا ہے 5 سال بعد، 10 سال کے بعد، بہت سارے لوگوں کو 15 20 سال کے بعد اولاد ہوئی تو ان کی دعا رد نہیں ہوئی تھی، دعا قبول ہوئی، لیکن ظہور کا وقت بعد میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان لوگوں میں سے، انہی کے درمیان سے ایک رسول کا مبعوث کرنا۔ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، لیکن دعا کے ظہور کا اور اس کے اثر کا وقت کیا تھا؟ 3000 سال کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، آپ کو مبعوث کیا، دعا رد نہیں بھی تھی، دعا قبول ہو گئی تھی۔ قبول ہونے کے بعد ظہور کا وقت 3000 سال کے بعد کا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو دعا ہم نے مانگی اللہ اس سے بہتر چیز دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، اور جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس سے بہتر چیز ہماری زندگی میں دیتا ہے۔ اب یہ تو ہم نہیں جانتے نا، ہم اپنے آپ کے پر غور کریں، اپنے معاملات کے پر غور کریں، تب احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم کو کتنا نوازا ہے، اس کی نوازش کتنی زیادہ ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تب ہمیں معلوم ہوگا کہ دعا کون سا اثر لے کر آئی ہے، یا اللہ دعا کو قبول کرنے کے بعد جو چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں اتنی مصیبت، اتنی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ دعا اگر قبول ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر آئے گی، اور آخری شکل یہ بنتی ہے کہ دعا ہم نے مانگی، قبول ہو گئی، فوری طور کے پر اس کا نتیجہ نہیں نکلا، نہ بعد میں نکلا، نہ زندگی کی مشکلات کم ہوئی، نہ اس سے بہتر کوئی چیز ہم کو عطا کی گئی، تو پھر آخری شکل یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ بندہ وہاں پر خواہش ظاہر کرے گا، کاش میں نے اور دعائیں مانگی ہوتی تو اس کا زیادہ سے زیادہ اجر مجھے یہاں پر ملتا۔ تو دعا کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی ہے، یہ ذہن اپنا بنا کر رکھیے، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، آرڈر نہیں دے رہے کہ اللہ، جیسا کہ ہم ہوٹل کے پر چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، آرڈر دیتے ہیں کہ چیز ہم کو چاہیے، فوری طور کے پر لا کر پیش کیا جائے، کچھ تاخیر ہوتی ہے تو ہم آبجیکشن لیتے ہیں، نہیں، ہم مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، مل جائے تو شکر ادا کیجئے، نہیں ملے تو یہ بھی جان لیجئے کہ وہ چیز نہیں ملنا ہمارے لیے بہتر تھی، اس لیے اللہ نے وہ چیز ہم کو عطا نہیں کی۔ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے اللہ اسے کیوں نہیں عطا کرے گا؟ تو یہ دعا کے تعلق سے ابتدا میں نے چند اہم باتیں پہلے ہی بیان کر دی۔ آگے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کو انہوں نے نقل کیا جو کہ مستدرک حاکم کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سب سے بہترین عبادت ہے، دعا سب سے بہترین عبادت ہے، اس لیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ اب جب دعا کو اتنی اہم عبادت قرار دیا گیا، سب سے اچھی عبادت قرار دیا گیا، تو اس کا اہتمام بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ آگے اب صاحب کتاب دعا کے تعلق سے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ دعا کے تعلق سے شریعت اسلامیہ میں اتنی اہمیت ہے، اسے سب سے بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں فقہ حاصل کرنا، اس کی فضیلت کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، جو پوری کے پوری دعا ہے، اور ہر روز فرض نمازوں کی 17 رکعتوں کے اندر اسے دہرایا جاتا ہے۔ اس سے ہی دعا کی اہمیت، سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اسے فرض نمازوں کی 17 رکعتوں کے اندر فرض قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ نفل و سنن کے اندر جو اس کا اہتمام ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ کوئی رکعت
بغیر سورہ فاتحہ کے ادا نہیں ہوگی، نہ کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اتنا اہمیت دی گئی سورہ فاتحہ کو جو کہ دعا کے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اختتام بھی سورہ ناس کے پر ہوتا ہے جو دعا ہے، یعنی قرآن کا آغاز بھی دعا سے، اس کا اختتام بھی دعا پر۔ سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں، تو ابتدا بھی دعا ہے، انتہا بھی دعا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہاں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا دشمن شیطان ہر موقع پر ہمارے خلاف محض آرائی پر لگا ہوا ہے۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان ہمیں یوں ہی چھوڑ دے، نہیں، ہر موقع پر وہ ہمارے خلاف ایکشن میں ہے۔ اس نے صاف کہا قرآن مجید میں، اللہ نے اس کے بیان کو نقل کیا، اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ سورہ اعراف میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس نے کہا آگے اور پیچھے، دائیں بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ جب شیطان ہماری زندگی میں دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے ہر جگہ لگا ہوا ہے تو ہمیں کتنی زیادہ سیفٹی کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، جو جتنے اونچے پوسٹوں کے پر ہوتا ہے، جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کی سیکورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو زیڈ پلس، یہ ساری سیکورٹیز جو انتظام دنیا میں کیا گیا، یہ تو ان دشمنوں کے تعلق سے جو دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تو ہمارا دشمن ہمیں نہیں دکھائی دیتا، من حیث لا ترونہم، وہ ہمیں اس جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ جب ہمارا دشمن اتنا زیادہ پاورفل ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب دیکھ ہی نہیں پا رہے تو نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ اور وہ ہمہ وقت ہمارے پیچھے لگا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے اسے قیلولہ کہا جاتا ہے، جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا حکم ہے کچھ دیر آرام کیا جائے۔ شیطان آرام نہیں کرتا، وہ مسلسل انسان کے خلاف محض آرائی کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم سو بھی جائیں تو ہمارے خواب میں آ کر ہمیں پریشان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ 3 طرح کے خواب، ایک خواب جو ڈراؤنے ہوتے ہیں، خوفناک ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ہماری نیند، ہمارے خواب کے اندر بھی اثر رکھتا ہے، وہاں آ کر ہمیں پریشان کرتا ہے۔ اتنا طاقتور ہے ہمارا دشمن۔ تو ہمیں دعا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب دشمن انتہائی طاقتور، نظر نہ آنے والا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ہمارے خلاف محاذ آ رہا ہے، تو ہمیں دعا کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنا اپنی حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعائیں بتائی، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سونے کے ٹائم آپ پڑھ لیا تو صبح تک کے لیے ایک محافظ ہوتا ہے جو نیند میں، یعنی ہمارے سوتے وقت ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ سیکورٹی، یہ چیز ہمیں کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا کی وجہ سے ایک محافظ ہمارے لیے اترتا ہے، دعا نہیں کریں گے وہ محافظ نہیں اترے گا۔ تو دعا کی برکت ہے کہ وہ ہمارے سب سے خطرناک دشمن کے خلاف ہمیں حفاظت دیتی ہے، سیکورٹی دیتی ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے انبیاء کرام کے تعلق سے چند آیات کو نقل کیا کہ قرآن انبیاء کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ انبیاء کا تعلق دعا سے بہت گہرا تھا، اس لیے کہ نبی سے زیادہ دعا کی اہمیت اور کون جانے گا، تو نبی اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ دیکھیے قرآن مجید نے یہاں پر سورہ انبیاء کی روایت کو نقل کیا جس میں سارے انبیاء کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ لوگ
نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، اور ہم سے رغبت اور خوف کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ یعنی عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے، یہ نہیں کہ عمل کر لیا چھوڑ دیا، عمل کرتے جائیے، اچھائیاں کرتے جائیے، نیکیاں کرتے جائیے، اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیے۔ یہ نہیں کہ عمل کرنے کے بعد آپ دعا چھوڑ دیں، یا عمل کرنے کے بعد آپ دعا سے غافل ہو جائے، یا آپ کے لیے دعا اس کے بعد کوئی معنی نہ رکھے۔ نہیں، عمل کرنا ہے، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ دعا آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ یہی انبیاء کے تعلق سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے اور وہ اپنے رب سے خوف اور طمع کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ ڈر بھی اور امید بھی، دونوں چیز ہونا چاہیے۔ ڈر کس بات کا؟ کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو رد نہ کر دے، ہماری عبادت ضائع اور بیکار نہ ہو جائے۔ یہ خوف ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں کسی وجہ سے ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو ناقابل قبول قرار دیا جائے، اور امید رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، خوف بھی، ڈر بھی ہونا چاہیے، اور امید بھی وابستہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ یقیناً بخش دے گا۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، صرف دعا میں امید بھی نہیں ہونا چاہیے اور صرف خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اسے بیان کرتے وقت تو جو مثال دی جاتی ہے بہت پیاری ہے۔ آپ نے پرندوں کو دیکھا، پرواز کرتے ہیں ہوا میں، اگر ان کے ایک بازو کو مسک کر دیا جائے، زخمی ہو جائے یا توڑ دیا جائے تو کیا یہ پرواز کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ جب دونوں بازو برابر ہوں گے تو برابر ہوا کے دوش کے پر یہ پرواز کریں گے۔ ان کی اڑان کے لیے، ان کی پرواز کے لیے دونوں بازوؤں کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں دعا یا کسی بھی عمل کے وقت اللہ سے امید اور خوف دونوں برابر ہونا چاہیے۔ صرف امید یا صرف خوف یہ ہمارے لیے کارگر نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ دونوں چیزیں رکھیے، اللہ سے امید بھی رکھیے، اللہ سے ڈریے بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں وَاصْبِرْ، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو جوڑے رکھو، ثابت رکھو، جمائے رکھو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کن لوگوں کی سنگت تمہیں اختیار کرنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور تمہاری سنگت، تمہارا دوستانہ کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ان لوگوں کے ساتھ الذین یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ اس سنگت کا اثر تمہارے پر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا جیسی سنگت ویسی رنگت، جس طرح کے ماحول کے اندر، جس طرح کے دوستانے کے اندر رہیں گے، وہی مزاج، وہی کردار، وہی سوچ ہمارے ذہن و دماغ اور ہمارے معاملات کے پر حاوی ہوگی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک واقعہ تمثیلی طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے یہاں پر گیا۔ وہ زمانہ تھا جب صابن وغیرہ نہیں استعمال ہوتا تھا، خوشبودار مٹی کو نہانے کے لیے، غسلوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو غسلوں کے لیے مجھے مٹی دی گئی، اس مٹی میں بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے سوال کیا کہ تیرے اندر اتنی خوشبو یہ کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک لمبی مدت تک گلوں کی، پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، اسی کا اثر ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان جیسی صحبت میں رہے گا، جیسی سنگت ہوگی، ویسے اثرات، ویسے رنگ روپ اور معاملات اس کی زندگی کے پر حاوی ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل،
بندہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، اسے بہت دھیان دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ابو داؤد کی اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستانہ ماحول کے پر گہری نظر رکھنے کا حکم دیا۔ یہ نوجوان بچوں کے لیے، ماں باپ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستانے کے پر نظر رکھیں، اور ہم خود اپنے دوستانہ ماحول کے پر نظر رکھیں کہ ہم کیسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ویسے اثرات ہمارے پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے لگو، الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، جو دن و رات صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کی رضا کی طلب میں۔ آگے صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء اور نیک بندوں کی دعا پر توجہ دینے، اس کا اہتمام کرنے اور اللہ سے اچھی امید وابستہ کرنے کی تعریف بیان کی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ نیک بندوں کی دعا، ان پر توجہ دینا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے اور اچھی امید اللہ سے وابستہ کرنا ہے، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اللہ کسی مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ میں نے ابتدا میں تمہیدی طور پر ہی ان چیزوں کو بیان کر دیا تھا۔ خود یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دعائیں قبول کروں گا، اس کو رد نہیں کروں گا۔ اور آگے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو ان کو کہہ دو فَإِنِّي قریب، بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور آگے سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، وہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اب ہمیں دعائیں کیسے کرنا ہے اس کے تعلق سے آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ دعا عظیم اور اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے اور عبادتوں میں بھی سب سے بہترین عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مانگتے ہوئے پسند کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، اس کے سامنے گڑگڑائے، خاکساری کا اظہار کرے، کثرت سے دعائیں کرے۔ تو اسی ضمن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت انشاءاللہ آگے بھی آئے گی، اگر اس درس میں مکمل نہ بھی ہو سکا تو انشاءاللہ اتوار کے دن کا جو پروگرام ہوگا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کے اندر انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا، اس لیے کہ تفاصیل ہیں۔ یہاں جو باتیں میں بیان کرتے جا رہا ہوں آگے چل کر ریپیٹ بھی ہوگی انشاءاللہ، تاکہ ذہن کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھی رہے۔ اللہ نے کیا کہا، کیسے اللہ کو پکارنا ہے؟ تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے۔ گڑ گڑانے کے اندر عاجزی ہوتی ہے، یعنی بندے کو طلب ہے مجھ کو یہ چاہیے۔ یہاں میں ایک بات نقل کر دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بہت پیارا قول۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بندے کو جب کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو اس کو ایسے نہیں دیتا، اس کے دل میں تڑپ پیدا کرتا ہے، مجھے یہ چاہیے، شوق جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو اب وہ چاہت کے ساتھ مانگے گا، دل لگا کر مانگے گا، اور پھر وہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے اور اللہ وہ چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ اسے یوں ہی دے دے گا تو اہمیت نہیں ہوگی، جب وہ اس کی طلب، اس کی اہمیت کو سمجھ کر مانگے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کی دعا کے اندر ویسا اثر ہوگا، اور وہی چیز ہے جو کہ تضرع، خاکساری، گڑ گڑانے کے معنی میں آتی ہے۔ خفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ اللہ سے زور زور سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور یہ چلانا پکارنا یوں بھی شریعت اسلامیہ میں منع ہے، یہ خلاف ادب بھی ہے، اسے اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اللہ کی جناب میں کیسے اچھا ہوگا؟ تو آواز پست ہونا چاہیے، خفیہ ہونا چاہیے۔
آواز میں پستی ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مانگ رہے ہیں، اگر کوئی بھکاری آپ کے سامنے آ کر اکڑ سے مانگے تو آپ اس کو دیں گے، بلکہ ڈانٹ کے بھگا دیں گے۔ مانگ رہا ہے اور اس کے اوپر اکڑ دکھا رہا ہے، کوئی اس کے اوپر انسان برداشت نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کیسے برداشت کرے گی؟ مانگنے میں تضرع کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ پستی، نرمی ہونا چاہیے، خفیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے اندر یہ چیز تو پائی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ اللہ سے مانگتے ہوئے تکبر، اکڑ کا مظاہرہ کرے، نہیں، لیکن آواز بلند ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو خاکساری کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے چپکے پکارو، اس لیے کہ تم کسی بہرے اور گونگے کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جتنا ادب اختیار کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ ان چیزوں کو بیان کر کے اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی مانگ لیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کو نبی بنا دے، تو کیا یہ دعا مانگنا صحیح ہے؟ نہیں، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے کہے کہ اللہ مجھ کو صحابی بنا دے، یہ بھی غلط ہے۔ جو چیز ناممکنات میں سے ہے دعا کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو کہ خلاف ادب ہو، یا دعا کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز مانگے۔ آپ مانگ رہے ہیں تو اچھی چیز مانگے، اپنی شایان نشان مانگیے جو مناسب ہو۔ اس ضمن میں حالانکہ ایک حکایت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے صحیح ہے غلط ہے، جو بھی حکایت لطیف کی فارسی کتاب کی ایک حکایت ہے۔ سکندر مقدونی، جسے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خمار تھا، نشہ تھا، اور وہ پوری دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، بہرحال بہت بڑا بادشاہ۔ اس کے دربار میں اس نے ایک مرتبہ کہا، مانگو کس کو کیا چاہیے بولو۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ مجھے ایک سلطنت دے دیجئے، پوری ایک سلطنت مجھ کو دے دیجئے۔ کہا کہ نہیں دے سکتا، یہ تمہارے قابل ہے ہی نہیں کہ تم ایک سلطنت کو سنبھال سکو، تو کیوں دوں؟ تم اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگ رہے ہو، اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ مانگو تو دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کام کیجئے، مجھ کو 1 درہم دے دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ اب تم میری اوقات سے کم مانگ رہے ہو، میں اتنا بڑا بادشاہ، تم مجھ سے 1 درہم مانگ رہے ہو؟ مانگو تو کچھ ایسا جو شایان نشان ہو۔ تو دعا میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہ کریں۔ ایسا نہ کہ آپ کچھ بھی مانگ لیں، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ نبی بنا دے، آپ کو صحابی بنا دے، یا تو آپ کو تابعی بنا دے، تبع تابعی بنا دے۔ جو چیزیں ممکنات میں سے نہیں ہے اسے نہیں مانگنا چاہیے۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تو خواب میں مجھے نظر آ، یا ایسے ہی میں تجھے دیکھوں، نہیں، یہ چیز ہم کو مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ جو چیز ہماری طاقت، ہمارے شایان نشان، ہمارے لائق نہیں ہے، ان چیزوں کو نہیں مانگنا چاہیے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں دعا کے بلند مرتبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دعوت، سیرت اور سنت سے دعا کا تعلق پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس ضمن میں انہوں نے نقل کی۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، قابل قبول روایت ہے کہ اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اگر اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں۔ اگر آپ کسی سے ضرورت پڑنے کے پر قرض نہیں لیتے، کسی ضرورت کے لیے اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ کو کسی کے قرض کی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا ہے،
نہ کسی کے مدد کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں مشکلات نہیں ہیں، تو اللہ سے نہیں مانگ رہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نعوذ باللہ بے نیاز ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا سب خود کر لیتے ہیں، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگو تم فقیر ہو، ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ قرآن یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، بیان دے رہا ہے، اور ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نہیں، ہم تو بے نیاز ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہم کو دعا کی۔ مطلب یہی ہے، اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صاحب کتاب نے نقل کیا کہ ایک شعر کو نقل کیا جسے میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ سے اگر ہم نہیں مانگیں گے، دعا نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائے گا، جبکہ بنی آدم کا حال یہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کے لیے مدد طلب کرنا چاہیے، اس لیے کہ ذرے ذرے کے ہم محتاج ہیں۔ یہاں کچھ روایتوں کو نقل کیا جو انسانی زندگی کے اندر محتاجگی کو ترشاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو تم سب گمراہ ہو الا یہ کہ جسے میں ہدایت دوں، پس مجھے ہی سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت دوں گا۔ سب سے اہم چیز زندگی کے اندر ہدایت ہے، ڈائریکشن کیسے کرنا ہے۔ اگر قرآن و حدیث دین کی تعلیمات کو ہٹا لیا جائے تو آپ کیسے کسی چیز کو حلال، کسی چیز کو حرام، کس چیز کو کرنا ہے، کس چیز کو نہیں کرنا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیسے بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے۔ کون اپنی مرضی، ایک چیز جو ہمارے نزدیک صحیح ہو سامنے والے کے نزدیک غلط ہوگی، جو اس کے نزدیک صحیح ہوگی ہم اس کو غلط مانیں گے۔ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر مشورے میں آپ دیکھ لیجئے، ایک کچھ مشورہ دیتا ہے، کوئی کچھ مشورہ دیتا ہے۔ تو زندگی کے اتنے بڑے بڑے اہم امور کے بارے میں ہم کیسے فیصلہ کر پائیں گے کیا صحیح کیا غلط ہے؟ تو ہدایت سب سے عظیم اور سب سے قیمتی شے ہے۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے جس چیز کو نازل کیا وہ ہدایت تھی۔ جنت میں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ تو من چاہی زندگی ہے، جو کرنا ہے کرو۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ، وہاں جو جی چاہے وہ کرنا ہے، وہ پینا ہے، وہ کھانا ہے۔ ہاں دنیا میں مسئلہ ہے، ہدایت کی ضرورت۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو، مائی حوا کو اللہ نے جب دنیا کی طرف اتارا تو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کے پر کوئی خوف کوئی رنج نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہدایت کے بارے میں تم محتاج ہو، بغیر اللہ کے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دینا چاہا، نہیں دے پائے۔ ابو جہل کے لیے دعا مانگی، نہیں قبول بھی، کہا کہ عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دین کمزور ہے، اس سے طاقت ادا کر تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو اور اسلام کو تقویت پہنچائے۔ ابو جہل کو ریجیکٹ کر دیا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا کو استعمال کیا۔ تو یہ ہدایت اتنی عظیم ہے، اپنے چچا جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اسلام کو سپورٹ کیا، بہت کوشش کی، اخیر مرحلے پر بھی کہہ رہے تھے یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، اسی بنیاد پر میں اللہ کے ہاں تمہارے حق میں دلیل پیش کروں گا، حجت پیش کروں گا۔ نہیں پڑھ پائے۔ قرآن نے صاف کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جو آپ کا محبوب ہو، جو آپ کا چہیتا ہو، پیارا ہو۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کافر چچا سے محبت تھی، محبوب تھے، اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں دے سکے۔ اتنی قیمتی شے ہے جو صرف اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، کسی کو اس بارے میں اختیار نہیں دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو ہدایت، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو یہ دعا مانگنے پر ملے گی، بغیر دعا کے ہدایت بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اس کا جذبہ ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے، چاہت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں کھانا پینا بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کے بغیر انسان مر جائے گا۔ سب سے اہم چیز ہدایت تھی، اللہ نے اس کا پہلے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جو اہم چیز تھی جسمانی طور کے پر کھانے کی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر یہ کہ جسے میں کھانا کھلاؤں، بس مجھ ہی سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ وہ بھی اللہ ہے، رزق اللہ دے گا۔ ہمیں رزق کی فکر ہے، رزاق کی فکر نہیں ہے۔ رزاق کی فکر کریں گے رزق کے مسائل آسان ہو جائیں گے، ہم رزق کی فکر کریں گے رزاق کو چھوڑ دیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ اب دونوں مفہوم ہے، آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے اور آسمان سے ہی بارش برستی ہے، نازل ہوتی ہے، تو وہ ہمارے لیے فصل کا، اناج کا انتظام کرتی ہے۔ دونوں چیزیں وہی ہیں، رزق بھی رزاق بھی، دونوں وہی ہیں۔ تو وہاں سے امید رکھو، کہیں اور سے امید وابستہ مت کرو۔ اس کے بعد انسانی زندگی کی ضروریات میں کپڑا ہے جو اس کے ضرورت کے ساتھ ساتھ زینت کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا کہ میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو الا یہ کہ جسے میں کپڑا پہناؤں، پس مجھ ہی سے کپڑے مانگو، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ یہ بھی اللہ ہی عطا کرے گا، ہدایت بھی، کھانا بھی، کپڑا بھی۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا تم دن رات خطائیں کرتے ہو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ہر چیز کا انتظام صرف اللہ کرے گا، ہر چیز صرف اللہ عطا کرے گا۔ بتانے کا مقصود یہی ہے، چاہے وہ ہدایت ہو، کپڑا ہو، کھانا ہو، رزق ہو، معیشت ہو، روزگار ہو، یا ہماری زندگی میں ہونے والی خطائیں، سب چیز کا اللہ ہی مالک ہے، اسی سے ہی طلب کیا جائے۔ اور جب تک ہم مانگیں گے نہیں، دعا نہیں کریں گے، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ مانگنے پر ملے گی، طلب ہونا چاہیے، جستجو ہونی چاہیے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارا اول و آخر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، انس جن انسان جنات سارے کے سارے سب ایک میدان پہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں، میں ہر انسان کی مانگ پوری کروں گا اور اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، صرف اتنی ہی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے کے بعد سمندر میں کمی ہوتی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اسے حدیث ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طویل روایت ہے، اس کا کچھ حصہ یہاں صاحب کتاب نے نقل کیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر جو چیز بیان کی، انسان کی خواہشات کیا ہو سکتی ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک انسان کی خواہش کتنی ہو سکتی ہے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر آخری انسان، صرف انسان نہیں سارے جنات بھی جمع ہو جائیں، سب کو میں عطا کروں گا، لیکن میرے خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے خزانے کے اندر جب وہ اتنا بڑا خزانے کا مالک ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمیں مانگنے میں کیوں کترانا چاہیے؟ ہم اگر کسی سے کچھ امید وابستہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی حیثیت ہے۔ اگر ایک شخص سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، کچھ امید رکھ رہے ہیں، تو آپ پہلے دیکھتے ہیں اس کی طاقت کتنی ہے۔ اگر ایک شخص ہمیں 10,000 قرض دے سکتا ہے تو ہم اس سے زیادہ نہیں مانگیں گے۔ اگر ایک آدمی 1 لاکھ دے سکتا ہے تو اتنا ہی مانگیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا عطا کروں گا جو تصور میں نہیں آ سکتا۔ تو مانگنے کے بارے میں سوچنا نہیں کہ اللہ اتنا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، سب دے گا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے
جب اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے تو ہمیں مانگتے ہوئے بھی جھجکنا نہیں چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں ایک اور روایت کو انہوں نے نقل کیا بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرپور ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں داہنے ہیں، بایاں ہاتھ اللہ کا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کا ہاتھ اس کی شایع نشان ہے، نہ ہم اس کی مثال بیان کر سکتے، نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ کسی سے اسے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ اس کا رد کریں گے، جو ہے مان رہے ہیں کہ ہاں اللہ کو ہاتھ ہے، تو اللہ کو دونوں ہاتھ ہے، داہنا ہے، خرچ کرنے سے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تب سے خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے خزانے میں کسی طریقے کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آسمان و زمین کو اللہ نے جب سے بنایا خرچ کر رہا ہے، صرف زمین جو اس کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے، معمولی سا، سورج اس سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے ہیں۔ انسان اللہ کی عظیم الشان کائنات کے پر کتنا غور کرے گا، کتنا سوچے گا، کیا کیا سمجھ پائے گا؟ تو اللہ زمین میں ہی غور کیجئے، کتنے خزانے، کتنے معدنیات، انسان کی ضرورت کی ساری چیزوں کو رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چاند پر جانا پڑے یا مشتری پر جانا پڑے، کسی اور سیارے پر جانا پڑے، نہیں، ہر چیز کو اللہ نے ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ صرف زمین کے پر ہی اس کے خزانوں کے پر غور کیجئے۔ کہاں کہ عرب والوں کے بارے میں ایک دور ایسا تھا کہ وہ ہمارے صدقات و خیرات کے ضرورت مند رہا کرتے تھے۔ اللہ نے جب زمین سے خزانوں کو کھول دیا، صرف ایک دولت عطا کی پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں، آج پوری دنیا کے پر وہ راج کر رہے ہیں، جسے گولڈ، لیکوڈ گولڈ کہا جاتا ہے، بہتا ہوا سونا اللہ نے عطا کر دیا۔ کب کیسے کسے نوازے کہا نہیں جا سکتا، اللہ کے خزانے صرف وہی بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمارا ایمان ہے کہ قرب قیامت فرات سونا ظاہر کر دے گی، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اللہ اتنا نازل کرے گا، اتنا عطا کرنے والا ہے، لیکن منع کیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ لگے، اس لیے کہ وہ ایک آزمائش، ایک فتنہ ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس کوئی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے یہاں پر کم نہیں ہوتی۔ اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کسی چیز کے بارے میں صرف یہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے، اللہ کو صرف اتنا ہی کہنا ہے۔ اب یہاں آگے چل کر دعاؤں کے تعلق سے چند اہم ملاحظات ہیں جو انشاءاللہ ہم اتوار کے درس کے اندر ان بقیہ چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ انتہائی اہم چیزیں جو دعا سے متعلق ہے، ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جب دعا ہماری زندگی کے ہر موڑ کے پر شامل ہے تو ہمیں اس کی سمجھ، اس کی فکر کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو جاننا، تاکہ دعا کے اندر ویسا اثر ہو اور دعا پھر اسی کے ساتھ ویسے قبولیت کا اثر بھی ہمارے اندر لے کر آئے۔ انشاءاللہ جو تفاصیل رہ گئی ہے وہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس اہم عبادت کی فقہ کو سمجھنے اور اس کے احکام مسائل کو جاننے کی توفیق دیں، اس کی فقہ ہمیں عطا فرما، اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما، جو کہ دین کا انتہائی اہم حصہ، اہم عبادت ہے، اور ہمیں دعا جس موڑ پر جس انداز میں بتائی گئی ہے اسی طریقے سے کرنے کی توفیق دے، دعاؤں کا اہتمام کرنے، دعاؤں کو یاد کرنے، معنی اور مفاہیم کو سمجھنے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دعاؤں کی برکت سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہونا چاہیے پروردگار تو عطا کرنے والا ہے، وہ ساری چیزیں ان دعاؤں کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔